شہری ٹینکیاں فل کروا لیں، کہیں بعد میں دھکا نہ لگانا پڑ جائے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خدشہ، درجنوں یا سینکڑوں نہیں ہزاروں آئل ٹینکر سندھ کی شاہراہوں پر پھنس گئے۔ المناک صورتحال پر آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم کو خط لکھا۔ آئل ٹینکر سمیت لوڈر گاڑیاں بے یار و مددگار کھڑی ہیں، چنگاری کی صورت میں بڑے حادثے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شاہراہ کھلنے تک پیٹرولیم مصنوعات کی گاڑیوں کا تحفظ یقینی بنانے کی اپیل۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ دیکھا جائے کہ ملک بھر میں جو آئل ٹینکر کانٹریکٹر جو پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی کرتے ہیں، انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سکر کے قریب قومی شاہراہ ایک ہفتے سے بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں اور جو فیول سپلائی ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور شاہراہ بند ہونے کے باعث تمام آمد و رفت معطل ہے۔ لوڈڈ گاڑیاں اربوں روپے کا جو مال لے کر روڈ پہ ہی کھڑی ہوئی ہیں۔ آئل ٹینکر سمیت جو لوڈ گاڑیاں بے یار و مددگار جو ہے ہائی وے پر کھڑی ہوئی ہیں، اور پیٹرولیم پروڈکٹ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ بے احتیاطی سے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس کا بھی خطرہ خط میں لکھا گیا ہے۔ قومی شاہراہ کھلنے تک پیٹرولیم مصنوعات کی گاڑیوں پر تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ تقریباً 1000 سے زائد جو ہیں آئل ٹینکر جو ہیں اس وقت ہائی وے پہ وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ایک گاڑی میں تقریباً 80,000 سے 1,00,000 لیٹر ہوتا ہے۔ 1000 اگر گاڑیوں ہو تو کروڑوں لیٹر جو ہے فیول جو ہے اس وقت روڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ سپلائی چین جو ہے اندرون ملک سمیت سندھ کی جو ہے وہ خطر میں پڑ گئی۔ اگر یہاں پہ اگر سکر کے وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو سپلائی چین ٹوٹنے سے عوام کو پریشانی ہوگی۔ ساتھ ہی سب سے بڑا خطرہ بھی ختم لکھا ہے کہ جو صورتحال ہے کہ شدید گرمی بھی ہے، اور گرمی میں جو فیول ٹینکر جو کھڑے ہوئے ہیں آئل ٹینکر، وہاں پہ کوئی بھی خطرہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ان کو کلیئر کرانے کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ جی اشرف، بہت شکریہ۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خدشہ، ہزاروں آئل ٹینکر سندھ کی مختلف شاہراہوں پر پھنس گئے۔ صورتحال پر آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، سکر کے قریب جو قومی شاہراہیں ہیں وہ ایک ہفتے سے بند ہے، جس کی وجہ سے جو آئل ٹینکرز کے مالکان ہیں وہ شدید پریشان ہیں، تنظیمیں جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں آئل ٹینکرز کی، اور اس حوالے سے آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے لیے اس لیے ہم لوگوں نے لیٹر لکھا ہے نا، ہم لوگ مجبور ہو گیا، ہم نے 2-3 دن لیٹر نہیں لے کے ابھی بھی مجبور ہو گیا۔ ہم لوگ کا گاڑی روڈوں پہ کھڑے، سکر پہ کھڑے، سانگی پہ کھڑے، پوری سندھ پہ کھڑے، پنجاب میں بھی کھڑا ہے کہ بہت زیادہ لین لگ گیا، اور اس میں کروڑوں روپے کا پروڈکٹ ہے، ہزاروں گاڑی کھڑے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا نقصان ہو جائیں گے، آگ لگ جائیں گے، اس کا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب کو بھی ہم نے لیٹر لکھا، اور اداروں کو بھی لکھا ہے، منسٹر صاحب کو بھی لکھا ہے، آئی جی سندھ کو بھی لکھا ہے، ڈی جی آئی کو بھی لکھا ہے، سب کو لکھا ہے۔ میں نے بولے اس کو تو پہلے خبردار کرو، اگر اسی طرح چلے بہت بڑا نقصان ہے اسی ملک کا، بہت زیادہ حالات ہے نا، اگر مسئلہ حل نہیں ہو جائیں گے تو پورا پاکستان جام ہو جائیں گے، تیل کا تو بحران تو پیدا ہو جائیں گے۔ اگر یہ پروڈکٹ نہیں پہنچ جائیں گے آگے پنجاب کے پی کے وغیرہ تو مسئلہ تو بہت زیادہ خراب ہو جائے، بہت زیادہ عوام کو تکلیف ہوگا۔ گورنمنٹ خاموش ہے، کوئی نہ رزلٹ نکلتے نہ کوئی مسئلہ حل کرتے، لوگ پریشان ہیں، ہماری ٹرانسپورٹر پریشان ہے۔ کم از کم اگر ہم لوگ کا گاڑی لوڈ کھڑے، ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، ڈرائیور کو تکلیف ہے، گاڑیوں کے لیے شیشے بھی توڑا ہے نا۔ احتجاج اسی طرح نہیں ہوتا، اگر کسی مظلوم کو اب نقصان دیتے ہیں شیشے توڑتے ہیں نا، سن پہ سارا گاڑی ہم لوگ کا شیشے توڑے، کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ ہم ایران ہے یار، یہ کیسے گورنمنٹ ہے؟ روڈ تمام بند ہے، اس میں تمام گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، بشمول گڈز کی بسز، آئل ٹینکرز، اور اس میں اربوں روپے کا برآمدات کا درآمدات کا سامان ہے جو ادھر سڑکوں پہ رول رہا ہے۔ اس میں تازہ سبزیاں، پھل ہیں جو کہ ضائع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہماری تیل کی مصنوعات ہیں جو کہ ہائیلی انفلیمیبل پروڈکٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موسم شدید گرمی چل رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ذرے سی چنگاری یا ذرا سی بے احتیاطی اس جگہ پہ ہو گئی تو وہ ایسا المیہ ہوگا کہ جو انسانی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی خط لکھا کہ ادھر کم از کم ہمیں ان گاڑیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور کیونکہ کل سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں کہ ادھر لوکل مقامی لوگوں نے ہوٹلوں کو بھی منع کر دیا، جو گاڑیاں سائڈ پہ ہوٹلوں پہ سائڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ آگے نہیں جائیں، اس میں ٹریفک میں نہیں پھنسیں،
ادھر ان ہوٹل مالکان کو بھی انہوں نے متنبع کیا کہ آپ ادھر سے گاڑیاں ہٹائیں اور ان لوگوں کو ادھر انٹرٹین نہیں کریں, ان کو کھانا پینا بھی نہیں دیں اور ان کو ادھر سے ہٹا دیں, جو کہ بہت خطرناک صورتحال ہے. 1000 سے زائد جو گاڑیاں ہیں, لوڈ ہیں, وہ ان میں موجود ہیں اور اس میں اربوں روپے مالیت کا جو ہے وہ جو پیٹرول مصنوعات ہے جس میں فرنس آئل ہے وہ بھی موجود ہے. فوری طور پر جو ہے وہ ان گاڑیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سیف پیسج دینے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں جو ہے وہ یہ تیل کی ترسیلات جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ملک میں تیل کے بحران کا خدشہ پیدا ہو جائے گا. جی.